السلام علیکم دوستو، کتاب بستی کی جانب سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتاب بستی کے چینل کا آغاز کیوں کیا گیا۔ آج کل کے مصروف دور میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور یا بہت کمزور ہو چکا ہے، اور ان کے پاس کتاب پڑھنے کے لیے یا تو وقت نہیں ہے یا ان کے پاس دوسری دلچسپیاں، انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ وہ کتاب کو وقت نہیں دے پاتے۔ اور یقیناً ہمارا ماننا ہے اور آپ کا بھی ماننا یہی ہوگا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کتاب سے رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے، اور اس میں آپ کو مختلف کتابوں کا، جس میں انگلش، اردو، آٹو بایوگرافی، سائنس، ناولز اور دوسری جو دلچسپ کتب ہیں ان کا مختصر ریویو جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا ویڈیو کی شکل میں، تاکہ آپ اب مختصر وقت کے اندر اس کتاب کا مغز یا اس کی جو کنکلوژن ہے وہ آپ لے سکیں، اور اگر آپ کی اس کتاب کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو تو اس کتاب کو اپنی لائبریری کا حصہ بھی بنائیں اور اس کو پڑھ کر اس سے مستفید بھی ہوں۔ تو آئیے اسی سلسلے کی پہلی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلی کتاب جس کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے وہ ہے دی سیکرٹ، جس کی مصنفہ ہیں رونڈا برائن۔ دوستو، ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ زندگی میں ہر ناکامی اور کامیابی کا آغاز ہماری سوچ سے ہوتا ہے، مگر ہم اکثر اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ ہم شروع سے ہی کامیابی کا کریڈٹ خود کو دینے اور ناکامیوں کا قصور دوسروں کے کندھوں پر تھوپنے کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کامیابیاں حاصل ہونے کی صورت میں اپنی محنت کا چرچا اور ناکامی کی صورت میں تقدیر کا رونا رونے کے عادی ہیں۔ میری سوچ بھی بہت سے لوگوں کی طرح کچھ ایسی ہی تھی، مگر رونڈا برائن کی کتاب دی سیکرٹ پڑھنے کے بعد میرے خیالات میں یکسر تبدیلی آئی، اور میں نے جانا کہ کس طرح ہمارے سوچنے کا انداز ہماری کامیابی اور ناکامیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ کو اس خوبصورت کتاب کا ایک مختصر تعارف کرواتا ہوں، اسے غور سے سنیے اور اگر موقع ملے تو اس کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے گا۔ دی سیکرٹ کا موضوع ایک قدرتی قانون، دی لا آف اٹریکشن یعنی قانون کشش کے بارے میں ہے۔ مصنفہ نے اس کتاب میں اس پر بہت ہی مدلل اور واضح انداز میں اس قانون کے بارے میں بحث کی ہے کہ جس طرح ہمارے ارد گرد قدرتی قوانین ازل سے لاگو ہیں اور ابد تک جاری رہیں گے، جیسا کہ کشش ثقل کا قانون، حرکت کا قانون وغیرہ، بالکل اسی طرح لا آف اٹریکشن بھی ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کو دریافت کرنے سے پہلے بھی اوپر پھینکی گئی اشیاء نیچے ہی گرا کرتی تھی اور اس کے بعد بھی نیچے ہی گرتی ہیں، تو اس قانون کے دریافت ہونے سے قدرتی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی اگر آئی تو صرف ان لوگوں کی زندگی میں جنہوں نے اس قانون کو استعمال کر کے مختلف ایجادات کی۔ اسی طرح لا آف اٹریکشن بھی ازل سے لاگو ہے اور اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اسے دریافت کر لیتے ہیں۔ دی سیکرٹ کا نچوڑ ہماری سوچ کا انداز اور ہمارے ذہنوں کی طاقت ہے، جسے اگر درست طریقے سے پہچان لیا جائے تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ہماری سوچ کے عمل کو قابو کرنے سے متعلق ہے، جس میں چیزیں ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں بہت سادہ پیرائے میں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اگر کسی روز آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج آپ کی طبیعت کچھ بوجھل ہے، تو آپ تمام دن بوجھل ہی محسوس کریں گے، اور اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچیں کہ آج آپ بہت خوش اور پرعزم ہیں، تو آپ کا سارا دن بہت خوشگوار گزرے گا اور بھرپور بھی گزرے گا۔ یعنی ہمارے ساتھ ہونے والے ہر عمل دراصل ہماری سوچ کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس نظریے کو سائنسی انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے ارد گرد ڈھیروں قسم کی لہریں موجود رہتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی فریکوینسی مختلف ہے، اور جب ہم اپنے ریڈیو یا ریسیور کو ایک خاص فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں تو اس خاص فریکوینسی کی لہریں ہم تک آنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ باقی تمام لہریں اب بھی ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہیں،
پر چونکہ ہم اپنے آپ کو اس فریکوینسی پر ٹیون نہیں کرتے، اس لیے وہ لہریں ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد ہر طرح کی لہریں موجود ہوتی ہیں، اور ہم جس طرح اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہیں اسی طرح کی لہریں ہم تک آنا شروع ہو جاتی ہیں، منفی یا مثبت، کامیابی کی یا ناکامی کی، خوشی کی یا اداسی کی۔ اس کتاب میں لا آف اٹریکشن کو جاننے کے علاوہ اس پر عمل کرنے کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں، جس میں دعا مانگنا، شکر ادا کرنا وغیرہ ہیں، جو انتہائی سادہ مگر پرکشش ہیں۔ یہ کتاب عام کتابوں سے اس طرح مختلف ہے کہ اس کا مضمون کہانی یا ناول کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا، جو کہ قاری کے لیے کشش کا باعث ہو، اور نہ ہی یہ خوش قسم کے تحقیقی مقالہ کی طرح ہے کہ جس کو پڑھنا انتہائی مشکل ہو، بلکہ مصنف کا کمال یہ ہے کہ کتاب کا توازن اس طرح برقرار رکھا ہے کہ جب قاری اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر اسے چھوڑ نہیں پاتا، اور اس کتاب کے ایک ایک جملے کو اپنی گزشتہ زندگی کے آئینہ میں پرکھتا جاتا ہے اور اپنے روزانہ کے معمولات میں واضح تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ پر بہت واضح ہوتی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی گزشتہ زندگی میں گزرے واقعات کو اپنے ذہن میں لا کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی تو وہ قانون تھا جس نے اس وقت عمل کیا اور جس نے میری زندگی میں کچھ تبدیلی لائی۔ دی سیکرٹ کے نظریہ کو واضح کرنے کے لیے مصنفہ نے بہت مشہور شخصیات کے بیانات اور نظریات کا کتاب میں شامل کیا ہے، جو کہ کتاب کے شریک مصنف بھی ہیں۔ اس میں ماہر نفسیات اور سائنسدان اور اس کے علاوہ روحانی جو پیشوا ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو دوستو اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور کوشش کیجئے کہ یہ آپ کی زندگی میں اس قانون کو لاگو کریں، اور یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارے اس پہلے ریویو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے جو آنے والی کتب ہیں ان کے بارے میں بھی اپڈیٹس لیتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔